آج مسلمانوں سے ایک بڑی اپیل ہے. یہ شخص جو ویڈیو میں دکھائی دے رہا ہے, اس کو جہاں بھی پاؤ سلاخوں کے پیچھے کرنے میں پوری طاقت لگا دو, اس لیے کہ یہ شخص اسلام سے, قرآن سے, عام مسلمانوں کو جو کم پڑھے لکھے ہیں ان کو بزدل کر رہا ہے, دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور اس کے بعد اس ویڈیو کے دکھانے کے بعد میں ایک ویڈیو اور دکھانے والا ہوں جو اساس الدین اویسی کی ہوگی. اساس الدین اویسی کو لے کر بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کا دل صاف نہیں ہے, ان کی طرف سے بزدل ہیں, ان کو بی جے پی کا ایجنٹ کہتے ہیں, دلال کہتے ہیں. ان ساری باتوں کو سنتے سنتے میں پریشان ہو گیا اور میں اسی طرح جو یوٹیوب پر ویڈیو چلا رہا تھا دیکھا تو ایک کلپ آ گئی. اس میں یہ سنہری جالی پکڑ کر, یعنی سعودی عرب جانے کے بعد سنہری جالی پکڑ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا, نہ میں پیسہ لیا ہوں, نہ میں ان کا جو ہے ایجنٹ ہوں. اور جو لوگ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں وہ یاد رکھیں میدان محشر میں جب میں اور وہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ان کو یہ جواب دینا پڑے گا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا تھا, پھر بھی مجھ پر یہ الزام باندھا گیا. پھر وہ کیا جواب دیں گے وہ تیار رہیں. اس ویڈیو کو بھی میں دکھاؤں گا, لیکن یہ ویڈیو بھی بہت خاص ہے اور وہ ویڈیو بھی بہت خاص ہے. اور آخر میں ایک ایسا مسئلہ بتاؤں گا جو نماز کے اندر ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں, اور وہ غلطیاں دجال کے فتنے سے خطرناک ہے. دجال کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ جو ہے سمندر کی مچھلی سورج میں بھوجے گا اور ایک ہاتھ میں جنت ایک ہاتھ میں جہنم اس کی ہوگی. اس سے بھی خطرناک عمل ہم کر رہے ہیں نماز پڑھتے ہوئے, جس کو میں ظاہر کروں گا. آئیے پہلے اس ویڈیو کو دیکھیے کہ یہ قرآن کا ترجمہ کیسے غلط بتا کر مسلمانوں کو بزدل کر رہا ہے, گمراہ کر رہا ہے. اس کے بعد اساس الدین اویسی کی وہ صفائی والی ویڈیو جو آپ کے دلوں کو صاف کر کے رہے گی, مجھے تو یہی امید ہے. آئیے پہلے اس ویڈیو کو دیکھیے, اس کے بعد اس ویڈیو کو دکھاتے ہیں. پہلے یہ ویڈیو دیکھیے. یہ کہتے ہیں قرآن کو اللہ کی کتاب بتایا گیا تھا. مانتے ہیں آپ, خود بھی مانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے. آپ نے الحمد شریف پڑھتے ہیں نا نماز میں, ہر بار 5 بار تو منیمم پڑھتے ہی ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ اللہ کا کہہ رہا ہے نا یا کوئی اور کہہ رہا ہے؟ سورت ہے وہ تو پڑھی جائے گی. اللہ کے کلام ہے کہ کسی انسان کے کلام ہے؟ جب کتاب اوپر سے آئی تو کس کی ہوگی؟ اللہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین کے مطلب ہے یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا. اب اگر اللہ کی کتاب ہے, اللہ کسی اللہ کو تو نہیں کہے گا, ہے نا, اللہ تو نہیں کہے گا یا اللہ ہمیں اس راستے پہ چلا جس راستے پہ تو نے جن لوگوں پہ انعام عطا کیا ہوا ہے. وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ نہیں. اللہ کیوں کسی کو کہے گا کہ مجھے ایسے راستے پہ چلا؟ نہیں. میرے محترم عزیزو, اس کی اور بھی میں ویڈیوز دیکھا ہوں جس میں یہ قرآن کی آیتیں غلط پڑھ کر غلط معنی بتا رہا ہے اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. میں حیران ہوں مسلمانوں جو سوال جواب کر رہے ہیں, اس کو اسی وقت پولیس کے حوالے 112 پہ فون کر کے اس کو بلا کے اندر کرانا چاہیے کہ یہ کیا ناٹک ہے کہ تم کسی کے مذہب کے خلاف بول رہے ہو کھڑے ہو کر دھڑلے سے, اور مسلمانوں کا اس کا چپ چاپ جو ہے جواب دے رہا ہے, کچھ بول نہیں رہا ہے. اس لیے جو ہے اس طرح کے مسلمانوں کو میں وارننگ دیتا ہوں کہ جلد سے جلد سلاخوں کے پیچھے کیا جائے, اس لیے کہ بہت سے مسلمان جو کم پڑھے لکھے ہیں اس کے معنی مطلب کے سمجھانے میں آ سکتے ہیں. اور ایک بہت بڑی وارننگ مسلمانوں کو میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر کاش کہ ہم قرآن پڑھے ہوتے, اس کے ترجمے کو جانتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. لیکن ہم تو انگلش کا ترجمہ جانتے ہیں, سنسکرت کا ترجمہ جانتے ہیں, ہندی کا ترجمہ جانتے ہیں, مراٹھی کا ترجمہ جانتے ہیں, بہت سے ترجمے ہم جانتے ہیں. سارے مسلمان تو نہیں جانتے, لیکن اکثر قرآن کا ترجمہ نہیں جانتے. قرآن کا اتنا بھی ترجمہ نہیں جانتے جیسے جو نماز میں سورے پڑھتے ہیں, جیسے سورہ فاتحہ ہے, 4-6 سورتیں ہیں, دعائے قنوت ہے, اتحیات ہے, درود شریف ہے, دعائے معاشرہ, اتنا نہیں جانتے ترجمہ ہم. اور دیکھو کیسے ہم پھنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس لیے ایک بڑی غیرت کی بات ہے مسلمانوں کے لیے کہ وہ قرآن کا ترجمہ نہیں جانتے, قرآن کی آیتوں کو تو جانتے, اس کا ترجمہ نہیں جانتے. اس لیے کبھی بھی کوئی بھی ہمیں بہکا سکتا ہے اور ہمارے ایمان کے سلب کرنے کا, ختم کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے. اب آتے ہیں اس اسپیچ کی طرف جو اساس الدین اویسی نے دی ہے. پوری طاقت اپنی لگایا ہے صفائی پیش کرنے کی, لیکن اگر ہمارے اندر ان کی محبت ہے یا ایک مسلمان ہونے کے ناطے جو بھی ان کی محبت ہے, اس کی محبت میں اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا دل پلٹ جائے, آپ کا دل صاف ہو جائے, تو بات کتنی بڑی بن سکتی ہے. رہ گیا سوال, کچھ خامیاں کچھ غلطیاں تو سب کے اندر ہوتی ہیں میرے محترم عزیزوں, لیکن ایک بندہ پوری طاقت لگا کے کہہ رہا ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں, ایسا نہیں ہوں, کل قیامت میں جواب دینا ہوگا. آئیے اس ویڈیو کو دیکھیے, اس کے بعد تھوڑی سی گفتگو کر کے, اور وہ نماز میں جو ایک غلطی ہو رہی جو دجال کے فتنے سے خطرناک ہے, جس کا جاننا تو مجھے لگتا ہے کہ آج ہی آپ کے لیے بہت ضروری ہے, اس لیے کہ ابھی پھر نماز آپ پڑھیں گے. آئیے اس ویڈیو کو. بی جے پی سے پیسے لیے بول رہے نا, تو یاد رکھو آج عوام میں بول رہا ہوں میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں تھا, میں جمعے کی نماز پڑھ کے نکل رہا تھا, تو ایک صاحب ایسی بولے, میں ان کا ہاتھ پکڑ لیا, میں نے چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنہری جالیوں کے پاس تم کھڑے رہ کے بولنا یہ بات. تم سنہری جالیوں کے سامنے, آقا کے سامنے کھڑے رہ کے بولنا کہ اسد الدین پیسے لیا. ملا چلو میرے ساتھ, تم چلو. بولا ملا اس بارگاہ سے بڑی کوئی بارگاہ دنیا میں نہیں ہے, چلو آؤ آقا کے سامنے کھڑے رہ کے بولو, بولو تم
और जो दुनिया में मेरे को बोल रहे तुमको अशर में ये बोलना पड़ेगा, अल्लाह होगा और तुमको ये इल्जाम लगाने वालों तुमको अल्लाह के सामने बोलना पड़ेगा। तुम तैयार हो जाओ उस दिन के लिए। मेरे मोहतरम अजीजों, आपने इनकी गुफ्तगू सुन ली होगी और अपने दिल पर हाथ रखकर आप पूछो, क्या वाकई में इस तरह की गवाही देने पर, इस तरह का सबूत पेश करने पर क्या सच मान लेना चाहिए? क्या एक मुसलमान को अपना अकीदा दुरुस्त रखना चाहिए, चाहे अगला गलत ही क्यों ना हो? जैसे कि बहुत से मुसलमान कहेंगे अरे कुछ भी बोल सकते हैं जुबान से, तो पता चला कि हमें क्या करना है, हमें क्या सोचना है उनके मुताबिक, क्योंकि कितनी बड़ी जो है वो, यानी कितना बड़ा गवाह बना के वो कह रहे हैं, सुनहरी जाली पकड़ कर कह रहे हैं और कह रहे हैं कयामत में हिसाब देना होगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि बहुत बड़ी तादाद में मुसलमानों को हिसाब देना पड़े और वहां जवाब देना पड़े, और यहाँ हम उनको कुछ समझ रहे थे और वो ऐसे नहीं थे, तो फिर उस वक्त क्या होगा मेरे दोस्तों। अब आते हैं उस नमाज के मसाइल की तरफ। नमाज के वो मसाइल जो दज्जाल के फितने से खतरनाक हैं। जैसे एक शख्स नमाज पढ़ रहा था, उसके बाद एक शख्स आया, अब उसने अपनी नमाज को संवारने की कोशिश की, यानी सजदे को थोड़ा सा बढ़ा दिया, या पैर को पीछे से बहुत अच्छे से रखा, या बैठा तो बड़े कायदे से जलसा किया, या रुकू से उठा तो बड़ा अच्छा कौमा किया, और इसी तरीके से वो रकात को लंबी कर दिया, यानी किसी भी दर्जे में नमाज को कहीं से भी संवार दिया। इसको देखकर तो ये दज्जाल के फितने से खतरनाक है। ये बोलना कितना आसान है ना, और आपका सुनना कितना आसान। दज्जाल के फितने से, दज्जाल का फितना नेस्त नाबूद कर देगा, चीजों को बर्बाद और तबाह कर देगा। ये जो जलजले, ये जो भूकंप धीरे धीरे आते हैं ना, ये कुछ भी नहीं। दज्जाल का फितना इतना खतरनाक होगा, और एक नमाजी को इस तरीके की कोशिश पर, इस तरीके की सोच पर, दज्जाल के फितने से खतरनाक उसने काम किया। आप सोचो कि जरा सा शिर्क अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं है, फिर पूरी पूरी नमाज जो इस तरीके से पढ़ता होगा उसका क्या हाल होगा, उसका क्या इंसान। इसलिए बहुत बड़ी तादाद में आज की वीडियो शेयर करने के लायक है, इसलिए कि 3 तरह के टॉपिक है, तीनों काम के टॉपिक है, हमें बहुत बड़ी तादाद में शेयर करना है और चैनल से जुड़ना है, ताकि आइंदा नेक्स्ट वीडियो में अच्छी से अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाने वाला बन जाऊं मेरे दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम।